بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہارون رشید عرض کر رہا ہوں. لیجئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ. لیجئے ریلیف مل گیا عوام کو. 230 روپے کرایہ تھا بجلی کے میٹر کا. حالانکہ میٹر لوگ خود خریدتے ہیں, اس کی قیمت ادا کرتے ہیں. اس کا کرایہ کس چیز کا؟ یہ کرایہ جو ہے اب خاموشی سے اور اچانک 1000 روپے کر دیا گیا. یہ پرسوں نواز شریف صاحب نے اعلان فرمایا تھا, اور اتنی غلط فہمی اس سے پہلے کہ بجلی کی قیمتیں کم ہو گئی ہیں. 6 7 کال میں سرخیاں چھپیں, بلٹنز میں اتنا شور مچا, اور پھر جیسا کہ عرض کیا تھا کہ کھودا پہاڑ اور نکلا چوہا. 2 مہینے کے لیے رعایت, اور یہ ادھر سے ایک دائیں ہاتھ سے رعایت دی اور بائیں ہاتھ سے واپس لے لی. اب جو 200 یونٹ بھی استعمال کرتے ہیں, ایک پنکھا اور 1-2 بلب ایک کمرے کے کچے مکان, انہیں بھی یعنی 770 روپے کا جرمانہ مزید عائد کر دیا گیا. اور ابھی بجلی اور مہنگی ہوگی. 47 ارب روپے کی مزید بجلی جو بجلی کے لوگوں سے وصول کیے جائیں گے. یہ تو ایسی چھوٹی سی خبر تھی, اگرچہ اہم ہے, لیکن یہ ہے کہ موضوعات دوسرے ہیں. قاضی صاحب جو ہیں ان کے ستارے گردش میں ہیں. علیمہ خان کہتی ہیں عمران خان کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور محمد علی درانی صاحب نے یہ کہا ہے کہ اگر مذاکرات ہوئے, حکومت اور عمران خان کے مذاکرات ہوئے, تو سامنے کی بات یہ ہے کہ فارم 45 زیر بحث آئے گا, اور فارم 45 سامنے آئے گا تو حکومت کہاں رہے گی. سپریم کورٹ نے شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ کرنے کی اجازت دے دی ہے. پرائیویسی آپ کی ختم. 40 لاکھ آدمیوں کے ٹیلی فون ٹیپ کیے جا رہے ہیں. اگرچہ یہ حتمی فیصلہ نہیں ہے. ابھی یہ ہائی کورٹ کا اس سلسلے میں جو فیصلہ جیسے بابر ستار نے دیا تھا, اس کو یعنی اس پہ عمل درآمد روک دیا گیا ہے. اور اسی طرح ٹرائل کورٹ کو 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں فیصلہ سنانے سے ہائی کورٹ نے روک دیا. عمران خان نے کہا ہے کہ اگر مخصوص نشستوں کا فیصلہ نہ مانا گیا اور قائد فائز عیسیٰ صاحب کو توسیع دی گئی تو ملک گیر احتجاجی تحریک شروع کرے گا. ابھی یہ اعلان سامنے آیا تھا کہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر مذہبی جماعتوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنا ریڈ زون کے گیٹ توڑ کے سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ گئے. وہیں سپریم کورٹ ہے, وہیں پارلیمنٹ ہے, اور وہیں ایوان صدر ہے, اور ذرا فاصلے پر پرائم منسٹر ہاؤس ہے. اور اصل میں یہ ہے مجلس تحفظ ختم نبوت. آج سو گیس کے شیل پھینکے گئے. میں تفصیل نہیں معلوم کر سکا, تھوڑی دیر پہلے مجھے معلوم ہوا. یہ ڈی چوک اسے کہا جاتا ہے. ڈی چوک تب بنا تھا, انگریزی کے حرف ڈی کی شکل میں ہے, یعنی سڑک کا جو ہے وہ پیچھے ہٹا دی گئی. ایک پارک قسم کی چیز بنا کے, پارک اس لحاظ سے تو نہیں ہے کہ وہاں لوگ جاتے ہوں, لیکن یہ کہ گھاس واس لگا دی گئی, درخت لگا دیے گئے, پھول لگا دیے گئے, مگر یہ کہ پارلیمنٹ تک لوگوں کی رسائی نہ ہو. مگر یہ جب جو لوگ مذہبی جذبے سے ہوں, سرشار کہنا چاہیے, وہ انہیں کون روک سکتا ہے. اب وہ مسئلہ کیا ہے, ان کا مطالبہ یہ ہے کہ وہ مبارک کے کیس میں جو ملزم تھا اور جسے رہا کر دیا گیا تھا, قادیانیت سے متعلق مسئلہ ہے, وہ چیف جسٹس صاحب اور دوسرے جو جج ہیں, 3 رکنی کا بینچ تھا, وہ کہتے ہیں مجلس تحفظ ختم نبوت کا کہنا ہے کہ یہ غیر شرعی, غیر قانونی, غیر آئینی فیصلہ ہے, اور وہ یہ فیصلہ واپس لیں. قاضی صاحب جو ہیں وہ ہر طرف سے مشکل میں. یعنی ابھی جو علیمہ خان کا میں عرض کرتا ہوں, اخبار نویسوں کی ایک بڑی تعداد ان پر نکتہ چینی کرے جو سپریم کورٹ کور کرتے ہیں. ان کے 90% لوگ ان میں سے ان کے نکتہ چین ہیں جو بات کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ. اور ان میں وہ سر فہرست اخبار نویس وہ ہیں جو سال ہا سال ان کا دفاع کرتے رہے, بلکہ وہی سب سے زیادہ پرجوش ہیں ان کے مخالفت میں کہ وہ آئین کی پاسداری نہیں کر رہے اور منمانی کر رہے. ایسا برا وقت عدالت نظام پہ کبھی نہیں آیا تھا. کبھی ایسا نہیں ہوا تھا
کہ ایک طرف تو استعمال کرنے والے جو ہیں وہ استعمال کرنے بلکہ بلیک میلنگ کے در پہ ہیں، دوسری طرف اخبار نویس اس طرح کھلم کھلا نکتہ چینی کر رہے ہیں اور کوئی روک نہ سکتا ان کو۔ قاضی صاحب کو اپنے رویے پہ غور کرنا چاہیے، اور کیونکہ اکثر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے دن گنے جا چکے، جج حضرات کی اکثریت ان سے ناخوش ہے، بلکہ بقول ان اخبار نویسوں کے تو نالاں ہے۔ قاضی صاحب اگر برا نہ منائے تو خود پسندی ایک ایسی چیز ہے جو انہیں لے ڈوبی ہے۔ حضرت معانی نے کہا تھا کچھ بھی حاصل نہ ہوا زہد سے نخوت کے سوا، شغل بیکار ہے سب تیری محبت کے سوا۔ اور قاضی صاحب تو خیر کچھ ایسے زاہد بھی نہیں۔ ہیر بارشاہ کا کسی نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، اس کو کچھ مصرے یاد آ رہے ہیں۔ ہیر کہتی ہے قاضیہ دنیا عشرت نواز ہی تو نہیں، زندگی بانسری ہے رانجھے کی، سوز بھی ہے یہ ساز ہی تو نہیں۔ علیمہ خان صاحب کا کہنا یہ ہے، ہمیں یہ اطلاع مل رہی ہے کہ عمران خان کو ایلیمنیٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ اگر مقصد یہ ہے کہ جلدی سے القادر کیس میں انہیں سزا دیں، 3 ماہ جیل میں رکھیں، کیا اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں ختم کر دیں؟ اگر ایسا ہو تو ہم اکیلے ہی سڑک پر جا بیٹھیں گے، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں۔ مراد یہ ہے لیڈروں کی ضرورت نہیں ہے، عوام کی تو ضرورت ہوگی۔ قاضی صاحب وہ کہتی ہیں کہ توسیع لینے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ان کے سب لوگ کوشش کر رہے ہیں ان کو توسیع، سب سے مراد ظاہر وہی لوگ ہیں جو ان کے پشت پناہ ہوں۔ اور یہ کہا کہ قاضی عیسیٰ بھی یہ چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ ہے خلاصہ، یہی ہے، کچھ اور جملے بھی ہیں لیکن خیر چھوڑی۔ سلمان اکرم راجہ اس کے برعکس یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو فوجی عدالت میں پیش کیا ہی نہیں جا سکتا، اور سپریم کورٹ کا 5 رکنی بینچ اس پہ فیصلہ دے چکا ہے۔ اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، گنبد نیلوفری رنگ بدلتا ہے کیا؟ سپریم کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے بشرا بی بی اور جسٹس ثاقب نثار سابق چیف جسٹس جناب ثاقب نثار کے فرزند نجم ثاقب کی مبینہ آڈیو لیکس کا کیس سننے سے روک دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو۔ جسٹس نعیم اختر افغان اور جسٹس امین الدین پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے وفاقی حکومت کی درخواست کی سماعت کی ہے۔ تو یہ اتنی فیصلہ نہیں ہے، ابھی تو انہیں فیصلہ کرنے سے روک دیا ہے۔ جسٹس بابر ستار صاحب نے 2 فیصلے کیے تھے، جن میں کہا گیا تھا کہ حکومت شہریوں کے ٹیلی فون ٹیپ نہیں کر سکتی، ان کی نگرانی نہیں کر سکتی، انہیں اپنا کوئی حق نہیں ہے، اپنا قانون انہیں اس کا حق نہیں دیتا۔ ڈویژن بینچ نے یہ قرار دیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو از خود نوٹس لینے کا، سو موٹر نوٹس کا اختیار نہیں ہے، اور اس نے آرٹیکل 199 کی حدود عبور کی ہیں۔ عدالت نے آڈیو لیکس کا ریکارڈ بھی طلب کیا ہے۔ یہ جناب قصہ ہے مئی 2023 کا۔ جسٹس صاحب کے فرزند نجم ثاقب ویسے لوگ لکھ رہے ہیں لیکن ہے تو نام تو ہوتا ہے نجم ثاقب۔ نجم ثاقب نے ایک امیدوار پی ٹی آئی کے ایک امیدوار ابو ذر سے گفتگو کی اور اپنے حلقے کے بارے میں پوچھا۔ ابو ذر نے کہا آپ کی کوششیں رنگ لائی ہیں، یعنی مراد یہی ہو سکتی ہے کہ آپ کو ٹکٹ مل جائے گا۔ اس نے کہا نجم ثاقب نے کہا یہ بات مجھے معلوم ہے، اور انہوں نے کہا ٹکٹ ابھی چھپ رہے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ قومی اسمبلی نے اس پر تحقیقاتی کمیٹی بنا دی، جسے نجم ثاقب صاحب نے عدالت میں چیلنج کر دیا کہ کمیٹی کو یہ اختیار ہی نہیں، اور کہا مجھے انہوں نے طلب کیا ہے، انہیں اس کا اختیار ہی نہیں ہے۔ پھر 8 دسمبر کو 2023 کو بشرا بی بی اور زلفی بخاری کی 21 سیکنڈ کی ایک ویڈیو جو ہے وہ لیک ہوئی،
اور لیک کیا ہوئی، مطلب یہ سنائی گئیں مین اسٹریم میڈیا پہ بھی اور سوشل میڈیا پہ بھی جو ہے نشر کی گئیں. تو اس پہ وہ گئے عدالت میں نجیب الثاقب اور شاید پی ٹی آئی بھی. جسٹس بابر ستار نے ایف آئی اے اور دوسرے اداروں سے تفصیلات طلب کی اور کہا کہ کس قانون کے تحت ریکارڈنگ کی جا رہی ہے، کون لوگ اس کے ذمہ دار ہیں. انہوں نے ان کو بھی فریق بنایا ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو، اور بہت سخت احکامات دیے. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ اس کو ٹیک اپ کریں اس معاملے کو. کہا کہ شہریوں کی کسی قسم کی نگرانی، سرویلینس کا لفظ استعمال کیا، غیر قانونی عمل ہے. 40 لاکھ شہریوں کی جو سرویلینس کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت اس کی ذمہ دار ہے. وزیر اعظم اور کابینہ ممبران اس سرویلینس کے اجتماعی اور ذاتی طور پر ذمہ دار ہے. اور یہ کہا عدالت امید کرتی ہے کہ وزیر اعظم تمام انٹیلیجنس اداروں سے رپورٹس طلب کر کے معاملہ کابینہ کے سامنے رکھیں گے. وزیر اعظم 6 ہفتے میں رپورٹ جمع کرانے کے پابند ہوں گے کہ سرویلنس کا ذمہ دار کون ہے، انچارج کون ہے جو شہریوں کی نجی زندگی میں مداخلت کر رہا ہے. ٹیلی کام کمپنیاں صرف مقدمات کی تفتیش کے لیے تحقیقاتی اداروں سے بعض چیزیں شیئر کر سکتی ہیں. تو انہوں نے پی ٹی اے کو بھی توہین عدالت کا کہا میں نوٹس جاری کر رہا ہوں، ممبران کو بھی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ سرویلنس سسٹم کہاں نصب ہے، کس نے نصب کیا، کس کو اس تک رسائی ہے. اور انہوں نے کہا کہ فیصلے کی کاپی وزیر اعظم اور سیکرٹری کابینہ ڈویژن اور چیئرمین پی ٹی آئی کو بھیج دی جائے. دیکھیے یہ تو ہے مقدمہ جس کی ٹیکنیکل تفصیلات سے نہ آپ کو دلچسپی ہوگی نہ مجھے دلچسپی ہے، مگر بات یہ ہے، ایک سامنے کی بات ہے، تمام تہذیبوں میں، تمام دنیا میں پرائیویسی کا حق مسلمہ ہے. کسی کا ٹیلی فون نہیں سنا جا سکتا، الا یہ خفیہ طور پہ اگرچہ سنے جاتے ہیں دنیا بھر میں، اس کی وہ تو ہوتی ہے، خلاف ورزی تو ہوتی ہے، سی آئی اے بھی سنتی ہے، MI6 بھی سنتی ہے، لیکن اس طرح کبھی نہیں ہوتا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی کو تباہ کرنے کے لیے 40 لاکھ شہریوں کے ٹیلی فون سنے جا رہے ہوں اور یہ فائر وال اور وغیرہ وغیرہ. ایسا کبھی نہیں ہوتا. دیکھیے وہ واقعہ میں آپ کو سنا چکا ہوں، لیکن وہ سنانا ضروری ہے کہ جناب عمر فاروق اعظم نے 4 آدمیوں کو بادانوشی کرتے ہوئے پکڑ لیا، عدالت میں لے گئے اور ان سے کہا، قاضی کے سامنے پیش کیا، تو انہوں نے کہا جناب والا امیر المومنین سے یہ تو پوچھئے کہ ہماری دیوار کیسے پھلانگی انہوں نے، چنانچہ لینے کے دینے پڑ گئے. قاضی نے کہا کیسے، پرائیویسی کا رائٹ ہے، گھر کے اندر وہ تھے، آپ نے ایک قانون کے خلاف ورزی کی دیوار پھلانگی. یہ تو ایک واقعہ ہے، ایسے کتنے درجنوں واقعات میں آپ کو سنا سکتا ہوں، اور مختلف ممالک، مختلف تہذیبوں میں اپنے ذہن پہ اگر زور دوں تو درجنوں نے صحیح کچھ تو یاد آئیں گے. یہ بڑا حیرت انگیز واقعہ ہے کہ سپریم کورٹ کہتی ہے کہ سن سکتے ہیں، چلیے وقتی طور پر ہی صحیح، کیسے سن سکتے ہیں جی. اٹارنی جنرل سے پوچھا تھا جسٹس بابر ستار نے کس قانون کے تحت، انہوں نے کہا قانون موجود ہے، پوچھا کس قانون کے تحت، تو یہ بتا نہیں سکے تھے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ کے کیس کا حتمی فیصلہ سنانے سے ٹرائل کورٹ کو روک دیا ہے. قصہ اس میں یہ ہے کہ یہ ٹرائل کورٹ میں عمران خان کے وکلاء نے یہ کہا کہ بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یا ڈائریکٹروں نے، اب ایگزیکٹلی میرے ذہنی بورڈ آف ڈائریکٹروں نے، نیب کے، اس کیس کو بند کر دیا تھا اور کہا تھا کہ اس پہ ریفرنس نہیں بن سکتا. اور وہ اتنے یکسو تھے کہ جب ان پہ دباؤ ڈالا گیا تو نیب کے سربراہ، اب ان کا نام میرے ذہن میں نہیں رہا، آفتاب صاحب پورا نام کیا ہے، اور کچھ اور افسر مستعفی ہو گئے تھے، جس کے بعد نیا چیئرمین لگانا پڑا.
تو وہ منٹس طلب کیے جائیں جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس پر ریفرنس دائر ہی نہیں ہو سکتا، کوئی کیس بنتا نہیں ہے۔ تو جج صاحب نے یہ درخواست، ٹرائل کورٹ کے جج صاحب نے درخواست مسترد کر دی تھی۔ اب یہی ان کی پلی ہے ہائی کورٹ میں کہ وہ منٹس طلب کیے جائیں، چنانچہ فیصلہ کرنے سے روک دیا گیا۔ اسلام آباد کے احتساب عدالت نے عمران خان اور بشرا بی بی کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دی۔ یہ بڑا لطیفہ ہے کہ ریمانڈ ہوتا تھا 14 دن کا، عمران خان کی خاطر اس میں تبدیلی کر کے 40 دن کا کر دیا گیا، اور وہ 35 دن کا ریمانڈ دے دیا گیا۔ 35 دن کا ریمانڈ، یہ توشخانہ کیس ہے۔ اب کیس تو کیا ہے، وہ توشخانہ کیس، جب ایک کیس ایک دفعہ آپ دائر کر چکے ایک پہ، اب وہ جج صاحب نے پوچھا بھی تھا کہ کیا 200 کیس ہیں تو ہر کیس پہ اس میں ساری 100 کچھ ہیں، پر 97 یا 102 وہ جو تحائف جو انہیں ملے، اور تحائف تو ملے زرداری صاحب کو بھی، اور جناب سبھی کو ملے، ضیاء الحق کو، غلام اسحاق خان کو، زرداری صاحب کو، بے نظیر کو، اپنا چودھری شجاعت کو، شوکت عزیز کو، جنرل پرویز مشرف کو، اور یہ تو گاڑیاں بھی لے گئے زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب، جس کی اجازت ہی نہیں ہے، مگر مقدمہ چلے گا عمران خان پہ۔ خیر بہرحال وہ انہیں جوڈیشل کر دیا ہے، وہ ٹیکنیکل اصطلاح ہے۔ تو شاید خاقان عباسی نے یہ کہا ہے کہ فیض حمید کے خلاف جاری کارروائی جو ہے نا، اسے فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کہتے ہیں، اور یہ مختصر سی کارروائی ہوتی ہے، سمری پروسیڈنگز انہوں نے کہا، اور اس کی کبھی تشہیر نہیں کی جاتی۔ اب ISPR نے خود اس کی تشہیر کی ہے، تو امید ہے کہ اس کی جو سماعت ہوگی، جو کارروائی ہوگی، وہ بھی عوام کے سامنے لائی جائے گی۔ ایک سرکاری اخبار نویس نے فرمایا ہے کہ زیر حراست جنرل فیض حمید اور سابق جسٹس ثاقب نثار باہم رابطے میں تھے۔ یہ واضح نہیں کیا کہ یہ تعلقات جو ہیں، رابطے جو تھے، یہ سماجی تھے، ان کی کوئی غیر قانونی نوعیت تھی، مگر اس سے یہ تو واضح ہو گیا کہ ثاقب نثار صاحب پہ نظر ہے، اور نظر کیوں نہ ہو، ان کے دور میں ہی نواز شریف صاحب کی وزارت عظمیٰ ختم ہوئی تھی نا، اور جس شخص سے کبھی ذرا سی تکلیف بھی نواز شریف صاحب کو پہنچی ہے، وہ قابل معافی کیسے ہو سکتا ہے، حالانکہ وہ اس بینچ میں نہیں تھے۔ عائشہ بھٹا جو طویل گرفتاری کے بعد رہا ہوئی ہیں، انہوں نے ایک وہ کیا ہے، ٹویٹ کیا ہے، اب تو ویسے اسے ایکس کہا جاتا ہے لیکن وہ ٹویٹ کا لفظ رائج ہو چکا ہے، کہا کہ خواجہ اعظم خواتین کے بارے میں ایسے نامناسب، انہوں نے اس سے بھی زیادہ سخت لفظ استعمال کیا جو میں نہیں کر رہا، الفاظ استعمال کرتے ہیں، میرا دل نہیں چاہتا کہ اس شخص کو عزت کے ساتھ مخاطب کروں۔ آپ اتنے ظالم ہیں کہ آپ کی حکومت میں ہم خواتین کو جیل میں شدید سردی میں گھروں سے ہیٹر اور رمضائیاں منگوانے کی اجازت نہ دی گئی۔ ہم پہ جو گزری وہ اللہ جانتا ہے۔ کیا فیض صاحب کا شعر ہے، جو ہم پہ جو گزری سو گزری، مگر ہے شب ہجراں ہمارے اشک تری عاقبت سنوار چلے۔ دورانی صاحب کا میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ حکومت اور اپوزیشن کے ساتھ اگر مذاکرات کرتی ہے تو پھر فارم 45 پہ آنا پڑے گا، فارم 45 پہ آتے ہیں تو حکومت کو گھر جانا پڑے گا، اس لیے کہ 9 مئی کی اگر تک یہ 9 مئی کی تکرار کرتے رہتے ہیں، اور اگر 9 مئی کی شفاف تحقیقات ہوئی تو یہی ملوث پائے جائیں گے۔ اون علی کھوسا یوٹیوبر جو ہیں وہ اتوار کی رات گھر پہنچ گئے، اور 10 لوگ انہیں اغوا کر کے لے گئے تھے۔ ان کے اہلیہ بینش محترمہ بینش کی مدیت میں اچھڑ تھانے میں مقدمہ درج ہے۔ خاندان کو البتہ یہ معلوم نہیں ہے کہ اس عرصے میں انہیں کہاں رکھا گیا۔ بہت سی اہم خبریں رہ گئی ہیں، خاص طور پہ عبدالقادر یونیورسٹی کیس کی سماعت جو ہے، اس کی تفصیل، مگر کیا کیا جائے۔
کتنے خبریں جو ہیں ان پہ تبصرہ کیا جا سکتا ہے، ان کی تفصیل بیان کی جا سکتی ہے. یہی نوٹس لکھتے لکھتے ان کے اس لیے کہ وہ بڑی الجھی ہوئی ہوتی ہے خبر، اس کو سیدھا کرنا پڑتا ہے، وہ اس کو سادہ الفاظ میں بیان کرنا تھا، کافی مشقت کرنی پڑتی. اس لیے آج تو بس اتنا ہی. آپ کا بہت بہت شکریہ.